جاپان میں آئی ٹی کی صنعت میں 8 لاکھ اسامیاں خالی ہیں، جبکہ جاپان 2030 تک 64 لاکھ کی افرادی قوت سے محروم ہو جائے گا، جسے پر کرنے کے لیے پاکستانیوں کے پاس موقع ہے۔ وہ یہ خلا پر کریں، جاپان جائیں اور خوب پیسہ کمائیں۔ چلو چلو جاپان چلو۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ دوستو، جاپان میں جاپانی بولی جاتی ہے اور جاپان کا کلچر بھی امریکہ اور برطانیہ سے مختلف ہے، اس لیے پاکستانیوں کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ امریکہ یا برطانیہ جائیں، لیکن اب جاپان بھی بدل رہا ہے۔ جاپان میں کئی علاقے اور شہر ایسے ہیں جہاں پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشی اور سری لنکا کے شہری مل جاتے ہیں۔ پاکستانی اور انڈین فوڈ بھی آرام سے مل جاتا ہے۔ جاپان اب ویسا نہیں جیسا 30-40 سال پہلے تھا۔ جاپانی مشیر برائے معاشیات ہائیزو تاکی ناکا نے حال ہی میں جاپان کے وزیر اعظم کو بتایا ہے کہ سن 2030 تک جاپان 64 لاکھ افرادی قوت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے کے لیے جاپان کو افرادی قوت کی ضرورت ہوگی۔ چونکہ اس وقت جاپان میں کام کرنے افراد کی زیادہ تر آبادی معمر افراد پر مشتمل ہے، اس لیے اب جاپان کو دوسرے ممالک کی طرف دیکھنا پڑے گا اور مختلف شعبوں کے لیے غیر ملکی ملازمین ڈھونڈنے پڑیں گے۔ معاشیات کے مشیر تاکی ناکا نے تنخواہوں کا معیار کے مطابق نہ ہونا، انکم ٹیکس کی زیادتی اور بین الاقوامی طرز کے اسکولوں کی کمی کی وجہ بتاتے ہوئے مقامی اخبار کو بتایا کہ اس کے نتیجے میں بیرون ملک سے لوگ جاپان نہیں آنا چاہتے اور اس کے باعث تارکین وطن کی ایک واضح کمی ہوئی ہے۔ اسی سے منسلک ہے وزیر برائے سمندر پار پاکستانی افراد ذوالفقار بخاری اور پاکستان میں مقیم جاپانی سفیر کینوری ماتسوا کی حالیہ ملاقات۔ اس ملاقات کے دوران جاپانی سفیر نے ذوالفقار بخاری کو بتایا کہ ان کے ملک میں یعنی جاپان میں تقریباً 8 لاکھ آئی ٹی انجینئرز کی ضرورت ہے، جس پر زلفی بخاری نے 2021 میں 8 لاکھ پاکستانی آئی ٹی انجینئرز جاپان بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو پاکستان سے کام کی غرض سے بیرون ملک جانے والوں لوگوں میں زیادہ تر تعداد مزدوروں کی رہی ہے۔ اس کے علاوہ میکینک اور رنگ و روغن کا کام کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ملک سے باہر کام کر رہی ہے۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان سفارتی تعلقات 1952 میں قائم ہوئے، جس کے بعد اعداد و شمار کے مطابق جاپان جانے والوں کی تعداد کچھ خاص نہیں رہی۔ اگر پاکستان کے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے 1971 سے لے کر نومبر 2020 تک کے اعداد و شمار کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ نصف صدی میں صرف 1884 پاکستانی جاپان کام کی غرض سے گئے ہیں۔ اگر مہارت کے حساب سے دیکھو تو اس دوران صرف 8000 انجینئرز بیرون ملک گئے ہیں، جبکہ 1971 سے 2020 کے دوران 45 لاکھ سے زیادہ مزدوروں نے خلیجی ممالک کا رخ کیا۔ جاپان کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے 2019 تک کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت جاپان میں 18,000 سے زیادہ پاکستانی مقیم ہیں، جبکہ اس کے برعکس صرف 1048 جاپانی شہری پاکستان میں رہتے ہیں۔ اب جاپانی حکومت کا منصوبہ یہ ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ غیر ملکی ملازمین کو فوری طور پر جاپان لایا جائے تاکہ وہ مختلف شعبوں میں کام کر سکیں۔ اداروں اور اسکولوں میں انگریزی نہ ہونے کے برابر ہے، جس نے بہت سے لوگوں کو جاپان آنے سے دور رکھا ہوا ہے۔ سن 2000 کے بعد آنے والی گلوبلائزیشن یا عالمگیریت کی لہر کا دیگر ممالک نے فائدہ اٹھایا، لیکن جاپان اس سے میں پیچھے رہ گیا۔ اس وقت جاپان کی 12 کروڑ 60 لاکھ آبادی میں صرف 30 لاکھ افراد ایسے ہیں جو مختلف ممالک سے کام کی غرض سے جاپان آئے ہیں۔ دوسری طرف جاپان کی وزارت خارجہ کے مطابق حکومت نے 5 سالوں کے دوران تقریباً 3,45,000 ایسے لوگوں کو ویزے دیے ہیں
جو کام کی غرض سے جاپان آنا چاہتے ہیں۔ اس سے جہاں ایک طرف ملک کی عمر رسیدہ آبادی کو آرام ملے گا، وہیں جاپان نئے لوگوں اور تارکین وطن کو اپنی طرف مائل کر پائے گا۔ یہاں پر پاکستانی خواتین اور مردوں کے لیے زراعت، ماہی گیری اور نرسنگ بہترین شعبے ہیں، جن کے لیے ڈیمانڈ بھی خاصی زیادہ ہے، جبکہ آئی ٹی کے شعبے میں بھی جگہ بڑھ رہی ہے اور مسلسل بڑھ رہی ہے۔ باقی ممالک کی طرح ہمیں بھی ان تبدیلیوں کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے باقاعدگی کے ساتھ جاپان یا دیگر ایشیائی ممالک کے ساتھ روابط نہیں رکھے جاتے، اور اب بھی حکومت کی خارجہ پالیسی سے لے کر مزدور ڈپلومیسی خلیجی ممالک کے گرد ہی گھوم رہی ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں پاکستانیوں کے لیے حالات مسلسل خراب ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں کام کرنے والی خواتین کا 20% آئی ٹی کے شعبے سے منسلک ہے۔ ان میں سے بہت کم ہی بیرون ملک کام کرنے جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان خواتین کی نمائندگی حکومتی اعداد و شمار میں نہیں ہوتی۔ اس کی مثال اس بات سے دی جا سکتی ہے کہ بیورو آف امیگریشن کے اعداد و شمار میں صنف کے لحاظ سے کوئی تفصیلات موجود ہی نہیں۔ دوسری جانب آئی ٹی کی وزارت کے پاس اس حوالے سے اعداد و شمار نہیں ہیں۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال 26,000 آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف 6,000 ایسے ہیں جن کی قابلیت بین الاقوامی معیار پر ہوتی ہے یا ان کی مانگ ہوتی ہے۔ آئی ٹی کے زیادہ تر طلباء کو مینیجرل پوزیشن ملتی ہے، جس کا عام زبان میں مطلب کسی ادارے کی انتظامی بھاگ دوڑ چلانا ہوتا ہے۔ ایسی جاپانی کمپنیاں بہت کم ہیں جو کسی پاکستانی آئی ٹی گریجویٹ کو اپنی کمپنی میں مینیجریل پوزیشن میں رکھیں۔ اب چونکہ جاپان کی مانگ ہے تو پاکستان کی حکومت بھی ایسے لوگوں کو وہاں بھیجے گی، لیکن ایسا کرنے کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی۔ اس وقت اگر خطے کا جائزہ لیں تو ایشیا مزدوری سے زیادہ علمی معیشت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے آئی ٹی گریجویٹس، جن میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں، ان کے لیے جاپان جانا ایک بہت اچھا موقع ہو سکتا ہے، کیونکہ اچھی تنخواہوں کے ساتھ انہیں اچھی پوزیشن بھی ملیں گی۔ پاکستان میں ہر سال 26,000 آئی ٹی کے طلباء اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف 6,000 ایسے ہیں جن کی قابلیت بین الاقوامی معیار پر ہوتی ہے یا ان کی مانگ ہوتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسی طرح کی ڈیمانڈ جرمنی سے بھی آئی ہے، کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سی کمپنیاں کم پیسوں میں مزدور اور انتظامیہ میں لوگ بھرتی کرنا چاہتی ہیں۔ پاکستان میں آئی ٹی یا دیگر شعبوں سے منسلک مارکیٹ اتنی مضبوط نہیں ہے، اس لیے یہاں سے لوگوں کو بلانا اور ان کو کم تنخواہوں پر رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس انڈیا کی بڑی مارکیٹ ہونے کی وجہ سے وہاں تنخواہیں ترقی یافتہ ممالک کے برابر ہیں، اس لیے اس تنخواہ میں 2 سے 3 لوگ کام کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب نرسنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس کی بیرون ملک بہت ڈیمانڈ ہے۔ پاکستانیوں کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جاپان میں 3 شعبوں کے لیے خواتین اور مرد دونوں کی ضرورت ہے: زراعت، ماہی گیری، نرسنگ اور پھر آئی ٹی کا شعبہ۔ اب زیادہ تر پاکستانیوں کا خیال ہے کہ یہاں حلال کھانا نہیں ملتا، زبان سمجھ نہیں آتی، لیکن پاکستانی عوام کے لیے جاپان رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہو سکتی ہے۔ جبکہ 1.5-2 لاکھ مزید پاکستانی ٹوکیو پہنچ گئے تو کھانے پینے اور زبان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔